ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اعتراض ان کا کیا تھا؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کے قائل ہو؟ اس پر تفصیلی بات میں تحذیر الناس میں کروں گا انشاءاللہ، تفصیلی بات وہاں کریں گے، خلاصہ یہاں پہ سمجھیں۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد، اس سے ثابت ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث لفظاً متواتر نہیں مانن متواتر ہے، اس سے ثابت ہے، اور امت کے اجماع سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ہی نبی پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا قائل ہونا یہ بدترین قسم کا کفر ہے، اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے ہم اس انسان کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جو آپ کو شک پڑا ہے، انہوں نے کہا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے تحذیر الناس، آپ نے المحند کا مطالعہ کیا ہے سبق کا؟ جن کے پاس المحند ہے انہوں نے آج کے جواب کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا تو آپ دیکھیں، ذرا تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں۔ نام شیخنا و مولانا سید الاسقیاء المدققین المولوی محمد قاسم الننوتوی رحمہ اللہ تعالی ادا بدقت نظرہ تدقیقا بدیا اکمل خاتمیتی علی وجہ الکمال واتم علی وجہ التمام فإن رحمہ اللہ تعالی قال فی رسالتہ المسمى بتحذیر الناس ما حاصلہ ان الخاتمیت جنس تحتہ۔ یہ میں زبانی سمجھا لوں گا، کتاب کا نام کیا لکھا ہے؟ تحذیر الناس کا حوالہ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، کہتے ہیں نا حضور خاتم النبی، لفظ خاتم جو ہے خاتمیت ایک جنس ہے۔ اس جنس کے تحت دو نوع ہیں، ایک ہے خاتمیت زمانیہ، ایک ہے خاتمیت زمانیہ اور ایک ہے خاتمیت ذاتیہ۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں اور ہم خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی زمانے میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا زمانہ سارے نبیوں سے بعد کا زمانہ ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن خاتمیت زمانیہ کے ساتھ ساتھ ہم خاتمیت ذاتیہ بھی مانتے ہیں۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ختم نبوت بالذات حاصل ہے اور باقی انبیاء کو ختم نبوت بالعرض حاصل ہے، باقی انبیاء کو ختم نبوت بالعرض حاصل ہے۔ تو حضرت خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں اور خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں۔ تفصیل میں وہاں جا کر عرض کروں گا، یا جتنی بات یہاں پر ہے صرف اتنی سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت ننوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا، صرف خاتمیت زمانی ہونا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ عام لوگ سمجھتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ دیگر انبیاء کے بعد کا زمانہ ہے اور حضور کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عوام یہی سمجھتی ہے، عوام فرماتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں کمال نہیں ہے؟ اس لیے تقدم اور تأخر بالذات افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کا آگے ہونا یا کسی کا بعد میں ہونا یہ کوئی افضلیت کی دلیل نہیں۔ مثال سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 حضرت علی۔ تو خاتم الخلفاء راشدین کون ہیں؟ حضرت علی۔ اور افضل الخلفاء کون ہیں؟ تو علی آخر میں پھر افضل ہونے چاہیے نا، اور میں آخر میں ہونا اگر افضلیت کی دلیل ہوتا تو علی افضل الخلفاء ہوتے، حالانکہ افضل صدیق اکبر ہے جو پہلے ہے آخری نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ آخری ہونا یہ اپنی ذات اعتبار سے کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے فقہا ہیں بڑے بڑے وہ کتنے ہیں؟ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام شافعی، نمبر 4 امام احمد۔ تو سب سے آخری فقیہ کون ہے اور افضل کون ہے؟ اگر آخری ہونا افضل ہونے کی دلیل ہو تو پھر امام احمد بن حنبل افضل ہونا۔ اور مثال سمجھو، جب نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں
ایک صف اول ہے ایک صف آخر ہے، تو سب سے زیادہ اجر صف اول والے کو ملتا ہے صف آخر والے کو؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین افضل ہونے کی دلیل ہے؟ اگر خاتم النبیین کا معنی یہ کیا جائے کہ حضور آخری نبی ہے تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں صرف آخری ہونا یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تقدم، پہلے ہونا، تأخر بعد میں ہونا، پہلے ہونا یا بعد میں ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ افضل تھا اس لیے پہلے ہے، یہ افضل تھا اس لیے آخر میں ہے، تو افضلیت کی بنیاد خاتمیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ یعنی بالغ مردوں میں کسی کے باپ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ خاتم النبیین کہہ کے اللہ نے اپنے نبی کی مدح فرمائی ہے نا، بولو مدح فرمائی ہے نا، تو آخری ہونا مدح کی بنیاد بنتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ آخری ہونا کو مدح کی بنیاد ہے تو پھر آخری ہونے کو مقام مدح پہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صاف اور بھی تھے، اگر کوئی وصف بیان کرنا تھا افضل ہونے کے لیے اللہ ایسا وصف بیان فرماتے جو وجہ فضیلت ہوتی نا، بھئی یہ چیز اور انبیاء میں نہیں ہے اور آپ کے اندر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے آخری ہونا یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے خاتم کا معنی جیسے خاتم زمانی ہے ایسے ہی حضور خاتم ذاتی بھی ہے، اور خاتم ذاتی کا معنی یہ ہے آپ کی نبوت بالذات ہے اور بقیہ انبیاء کی نبوت بالعرض ہے، اور بالذات اور بالعرض اسے کہتے ہیں، بالذات کا معنی ہوتا ہے کہ جس سے جو چیز شروع ہو وہ بالذات ہے، اور بالعرض کہ جس کو اس سے کوئی چیز ملے یہ بالعرض ہے، یعنی جو چیز جسے بلا واسطہ ملے اسے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالذات ملی ہے، اور جو چیز جس کو بالواسطہ ملے اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کو بالعرض ملی ہے۔ آپ مثال سمجھنا، میں نے کہا اصل بات میں تحذیر الناس پہ چھیڑوں گا، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا تحذیر الناس کیسی کتاب ہے۔ اس کی مثال تحذیر الناس میں دے دیتا ہوں، تفصیل وہاں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ موجود بالذات ہیں اور ہم موجود بالعرض ہیں، ہم موجود اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود ہیں لیکن کسی کے واسطے سے یا بلا واسطہ، اور ہم موجود ہیں بالواسطہ۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا ہمیں وجود مل جاتا، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا وجود ذاتی ہے، ہمارا وجود عرضی ہے۔ عرضی کا معنی عارض نہیں ہے، عرضی کا معنی بالواسطہ اور ذاتی کا معنی بلا واسطہ۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کو خاتمیت حاصل ہے، یعنی ہمارے نبی کو نبوت بالذات حاصل ہے اور باقی انبیاء کو نبوت بالعرض حاصل ہے۔ ہمارے نبی کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے اور باقی انبیاء کو نبوت حضور کے واسطہ سے ملی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ